سفر زندگی لفظوں میں کہاں بیان ہوتی ہیں زندگی کی حقیقتیں، مگر کچھ احساسات کو لفظوں میں بیان کرنے کی یہ کوشش کی ہے۔ زندگی فقط خوبصورتی کا نام ہے۔ شاید اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو اس خوبصورتی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز میں خوبصورتی ہے، اور اس خوبصورتی کو دیکھنے والا خود بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ایک طویل سفر جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو بہت مختصر لگتا ہے، جیسے منزلوں کی تلاش میں ہی گزر گیا ہو یہ سفر سارا۔ ہر شخص کی زندگی رازوں میں ہی بسر ہو رہی ہے۔ یہ راز فقط اس شخص کو ہی معلوم ہے جو اس کو گزار رہا ہے۔ کچھ راز ایسے بھی ہیں جن سے ہم خود بھی آشنا نہیں ہیں۔ یہ راز ایسے ہیں گہرائیوں میں جیسے چھپے ہوں، اور ان کو تلاشنا کہاں ممکن ہے ہم جیسوں کے لیے۔ بات کروں زندگی کی شروعات کی تو بچپن ہی سے زندگی سکھانا شروع کر دیتی ہے انسان کو، مگر تب دیکھنا اور دیکھ کر سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، خوشیاں، غم، خواہشات اور زندگی کے ہر پہلو سے ہم واقف ہوتے جاتے ہیں۔ پھر ہم زندگی کو اچھی یا بری نظر سے دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم زمانے کی دوڑ میں بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس دوڑ کا حصہ بھی بن جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم دوڑ کا حصہ بنتے ہیں تو بہت سے زندگی کے معاملات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم میں طرح طرح کی خواہشات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان خواہشات کی بھی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ پھر زمانہ ہمیں سکھانا شروع کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس سفر میں چلنا ہے تو یہ ضروری ہے۔ اس زمانے کے اصولوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہم اس پر چلنا شروع کرتے ہیں۔ سفر کا آغاز ہوتا ہے ان کی دنیا سے، جہاں ہمیں آگاہی دی جاتی ہے، طور طریقے سکھائے جاتے ہیں، کامیابیاں کیسے حاصل ہوتی ہیں سکھایا جاتا ہے، دین کی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں، ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بنیادی پہلو ہے جس سے گزرنا ضروری ہوتا ہے، مگر سیکھنے کا عمل تو مرتے دم تک چلتا رہتا ہے۔ بات کروں اگر بنیادی تعلیم کی، جہاں سے انسان کی سوچ کا نظریہ بنتا ہے، جہاں اچھی سوچ دی جاتی ہے، وہیں سے تنگ نظری کی بنیاد بھی ہم میں ڈال دی جاتی ہے۔ امیری غریبی کا فرق بھی ہمیں یہیں سے سکھایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے بہتر ہونے کا تصور بھی ہمیں یہیں سے دینے کا آغاز ہوتا ہے، مگر اتنی سمجھ تب کسی میں ہوتی نہیں کہ ان باریکیوں کو دیکھ سکیں۔ ہمیں ایک دوسرے میں فرق کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ تعلیم سے تو آگاہی ہم لے لیتے ہیں، مگر گھریلو ماحول بھی اس کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے، جہاں ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ دار شامل ہوتے ہیں۔ وہاں ہمیں بتایا جاتا ہے رشتہ دار ہمارے ہم سے اچھے ہیں یا برے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کا بچہ ایسا ہے، تم کیوں نہیں ایسے۔ دلوں میں ڈالا جاتا ہے کہ فرق ہوتا ہے لوگوں کے رہن سہن میں۔ ہمارا رہن سہن ان سے اچھا ہے، یا ان کا ہم سے اچھا ہے، یا ہمارا کم اچھا ہے، ان کا زیادہ اچھا ہے۔ وہ جو ابھی زندگی کے سفر کے آغاز میں ہوتا ہے، اسے اچھائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا جاتا ہے جسے وہ ذہن نشین کر لیتا ہے، اور اس کی سوچ کے نظریہ بھی وہی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے برعکس یہ بتایا جائے کہ ہم سب ایک ہیں، ہماری بنیادی ضروریات ایک ہیں، دنیا میں آنے اور جانے کا عمل جب ایک ہے تو فرق کس بات کا ہے؟ یہ نہیں بتایا جاتا ہے مقصد زندگی کیا ہے۔ تخلیق کیا گیا اس دنیا کو تو کیوں کیا گیا؟ اس سفر کا مسافر تمہیں بنایا گیا تو کیوں بنایا گیا؟ اس کو اس کی پہچان نہیں بتائی جاتی، اس کو بتایا جاتا ہے کہ زمانہ کیا ہے، زمانے میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے۔ قصور سکھانے والوں کا بھی نہیں، انہوں نے بھی جو سیکھا وہی سکھایا۔ اس بچپن کی عمر سے ہی بہت سے گھرانوں میں دین کی تعلیمات پہ عمل کروانا شروع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی عمر آپ کو کسی نہ کسی راہ پر ڈالتی ہے۔ اب وہ راہ دین کی ہو تو زندگی بھر کا سفر سکون اور عشق میں گزر جاتا ہے۔ اس عشق کے فلسفے کو بھی آگے جا کر بیان کروں گا۔
انہی دین کی تعلیمات میں بھی پھر سے فرق سکھایا جاتا ہے کہ ہم سب مسلمان تو ہیں مگر ہم اس مسلک کے مسلمان ہوتے ہیں۔ کوئی دیوبندی ہوتا ہے تو کوئی سنی ہوتا ہے، کوئی وہابی ہوتا ہے تو کوئی شیعہ ہوتا ہے، پھر ہر مسلک کے عقیدوں کا فرق دکھایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں سب لکھا ہے، سب صحیح اور غلط پتہ چل جاتا ہے وہاں سے، مگر ہم بھی اپنی سمجھ کے مطابق تب اپنے بڑوں کی باتوں کو ایک بنیادی نظریہ بنا کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے ابھی ہمیں وقت درکار ہوتا ہے۔ پھر ہم نماز اور قرآن تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں مگر بہت سے پہلو سمجھ نہیں پاتے۔ پھر ہم اچھا برا جاننے تو لگتے ہیں مگر فرق نہیں کر پاتے۔ پھر ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے یہ سفر موڑ لیتا ہے، اور یہی سب سے خطرناک اور سب سے خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم اپنی بھری جوانی میں پہنچتے ہیں، یہاں ہماری زندگی میں بہت سے بدلاؤ آنا شروع ہوتے ہیں، ہمیں شعور ملنا شروع ہوتا ہے، ہماری خواہشات تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں، ہمیں پیسے کی دوڑ کا علم ہوتا ہے، ہمیں نفسانوی خواہشات کا پتہ چلتا ہے، ہم دوستیاں کرنا اور نبھانا سیکھتے ہیں، ہم خود کا مقام دنیا میں دیکھنا شروع کرتے ہیں، ہم خود سے جڑے رشتوں کو محسوس کرتے ہیں، ہم کسی کی خوشی کا حصہ اور غم میں ہمدرد بننا سیکھتے ہیں۔ مختصر بہت سے پہلو اس حیات کے سیکھ جاتے ہیں، مگر ہمارا سیکھنا کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ جان نہیں پاتے۔ ہم یہ جان جاتے ہیں کہ اب ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہے، اپنی خوشیاں تلاشتے ہیں، زندگی کی بے رحمیاں بھی دیکھتے ہیں اور سہ جاتے ہیں، پھر ہمیں کسی کی تلاش کا سفر شروع کرنا پڑتا ہے، اور یہ سفر بھی ہم زمانے سے سیکھتے ہیں۔ اس سفر کو ہم محبت کا نام دیتے ہیں اور زندگی کو اپنی ایک نیا موڑ دیتے ہیں، جہاں ہماری گزری زندگی کے سیکھے ہوئے پہلوؤں کو ہم کندھے پر رکھ کر چلنا شروع کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہمیں دولت کمانے کا ہنر سیکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ محبت کا سفر اس ہنر کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ پھر ہم خود کی خوبصورتی پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ سفر خوبصورتی سے جڑا ہوتا ہے۔ پھر ہم دوسروں کی داستانیں سنتے ہیں جو اس سفر کے مسافر تھے، پھر ہم یہ سب دیکھتے ہوئے خود کو اس سفر کا حصہ تصور کرتے ہیں۔ دیکھنے سننے میں حسین دکھنے والا یہ سفر حقیقت میں ایک تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سفر کو شروع کرنے کے لیے ہم خود سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ خود سے جڑی ہر چیز کو بیگانہ کرنا پڑتا ہے، اور اس سفر کے ساتھ ہی ایک اور سفر بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ سفر ذمہ داریوں کا سفر ہوتا ہے۔ اس سفر کا آغاز ہی بہت خوفناک ہوتا ہے، کیونکہ جو تصویر ہمیں دکھائی جاتی ہے وہ خوفناک سفر کی ہوتی ہے۔ ہم تصویر کا دوسرا رخ کبھی نہیں دکھایا جاتا۔ ہمیں یہ دونوں سفر ایک ساتھ طے کرنا ہوتے ہیں۔ مسافر ہیں تو یہ سفر بھی لازمی ہے۔ راہیں جیسی بھی ہوں، ہم بہادری سے آغاز کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ شروع ہوتے ہی سفر بعض دفعہ ہم گر جاتے ہیں، اور یہ گرنا بھی عام گرنا نہیں ہوتا، ایسے کہ جیسے اٹھنا بھی ناممکن ہو، لیکن ہم میں ہمت ہوتی ہے اور ہم اٹھ کر پھر چل پڑتے ہیں۔ شاید منزل پانے کی جستجو ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہر زخم بھی مرہم لگتا ہے۔ جیسے اٹھ کر چلنا شروع کرتے ہیں کہ پھر سے گرا دیا جاتا ہے۔ دو راہوں کے مسافر کو کسی ایک راہ پر چلنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، اور جب اچانک پہلا دھکا لگتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہی وہ میرے گزرے سفر کے مسافر تھے جنہوں نے یہ راہ دکھائی، وہی گرانے میں بھی شامل ہیں، مگر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مسافر بھی یہی سب جھیل رہے ہیں۔ ذمہ داریوں والی راہ میں ہمیں دولت کمانا ہوتی ہے، خود کا مقام بنانا ہوتا ہے، باقی مسافروں سے آگے جانا ہوتا ہے۔ جو منزل پر پہنچ چکے ہوتے ہیں انہیں بھی گرانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس سفر کا اصول ہے۔ ہم پھر یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اس اصول کو بدلا بھی جا سکتا ہے، کہ کوئی ایک چنگاری ان اندھیروں میں ڈوبے سفر کو روشن بھی کر سکتی ہے۔ سہارا گرنے سے باقی سب کو بچا سکتا ہے۔
کہ ہماری طرح باقی مسافر بھی اپنی منزل پا سکیں۔ دوسری طرف ہم ایک اور راہ پر بھی اپنا سفر جاری رکھے ہوتے ہیں۔ یہ راہ محبت کی راہ ہوتی ہے، خوشیاں تلاشنے کی راہ ہوتی ہے، خود سے جڑے رشتوں کو نبھانے کی راہ ہوتی ہے، کسی کا سہارا بننے کی راہ ہوتی ہے، کسی کو نامکمل سے مکمل کرنے کی راہ ہوتی ہے، کسی کی روح میں سما جانے کی راہ ہوتی ہے، اپنی خواہشات کو مار دینے کی راہ ہوتی ہے۔ ذمہ داریوں کی راہ کا ایک سہارا یہ راہ ہوتی ہے۔ جہاں ذمہ داریوں کے راہ میں گرتے اٹھتے ہم مسافر چل رہے ہوتے ہیں، وہیں اس راہ میں اکیلا چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں کسی دوسرے مسافر کی تلاش ہوتی ہے۔ اس راہ کی منزل کو پہنچنے کے لیے اس راہ میں مسافر تو اور بھی بہت ہوتے ہیں۔ کچھ اپنے گھر والے ہوتے ہیں، کچھ یار دوست ہوتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں۔ پانا ان سب کے ساتھ بھی منزل کو ممکن ہوتا ہے، مگر ہمیں کسی ایک خاص مسافر کی تلاش ہوتی ہے جو ہمیں ہماری منزل تک لے جائے، جو ہمارے اس اندھیرے سفر کی روشنی بن جائے، جو ہمیں گرتے ہی سنبھال لے یا گرنے نہ دے، جو ہمیں سفر میں لگنے والے زخموں کو مرہم ہو، جو ہماری آنکھوں سے آنے والے آنسوؤں کو پی جائے، جس کے ساتھ سفر کی ساری خوشیاں جڑ جائیں، جس کو یہ سفر ہمارا کہہ دے، جس کو پا کے منزل خود ہم تک پہنچ جائے۔ وہ مسافر ہمیں پانا ہوتا ہے، مگر یہ سب پانا بھی کہاں آسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو دوسرا سفر ذمہ داریوں کا طے ہو رہا ہوتا ہے، اس پہ چلنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر ہمارا خوبصورت بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر دولت کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، ساتھ جڑے کچھ رشتوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے، خود کو بھول کے اس کو ڈھونڈنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد ہم پھر اسے پا جاتے ہیں، منزلوں کو تلاشنے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ذمہ داریوں کا بوجھ ساتھ اٹھا کر ہم ایک سہانے سفر پر نکل جاتے ہیں، خود سے جڑے سبھی رشتوں کو ساتھ لے کر اس کو بھی ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں۔ شروع میں اب ذمہ داریوں اور محبت کا سفر ایک ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اصل کہانی پھر شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی محبت بھی نبھانا ہوتی ہے، مگر اس سب میں ہم خود کو کہیں دور چھوڑ آتے ہیں۔ اٹھا کے اپنا بدن ہم بہت دور چلے آتے ہیں۔ کہاں ہوں خود میں یہ بھول جاتے ہیں، کس راہ پہ جانا تھا مجھے یہ بھول جاتے ہیں۔ پھر وقت ہم پہ نوازشات بھی کرتا ہے۔ خوشیوں کا جہاں طوفان آتا ہے اس سفر میں، وہیں غم کا طوفان بھی آتا ہے، مگر یہ سب سہتے ہوئے ہم مسافر چلتے رہتے ہیں۔ پھر اچانک یہ راستے پھر مڑ جاتے ہیں، جو دکھا رہے ہوتے ہیں راستے منزل کے، وہ پھر گم جاتے ہیں۔ کسی کو منزل مل جاتی ہے تو کسی کا سفر طویل ہو جاتا ہے۔ کسی کی منزل فقط محبت پانا ہوتی ہے تو کسی کی خوشحال سفر ہی منزل ہوتی ہے، مگر ان منزلوں سے ہٹ کر بھی ایک منزل ہوتی ہے جس کی تلاش ہمارے علم میں ہی نہیں، جس کی تلاش ہمیں کسی نے سکھائی ہی نہیں، جس کی بنیاد تو ہمیں پڑھائی گئی، مگر ہمارا اس منزل سے تعلق کیا ہے یہ بات تو ہمیں سکھائی ہی نہیں۔ یہ ایک سفر ان سفروں سے ہٹ کر بھی ہے، سکون والا، عشق والا۔ ان دو پہلوؤں سے ہمیں آگاہی دی ہی نہیں، کیونکہ جو چلتا آ رہا ہے وہی چلے گا، یہی دستور زمانہ ہے۔ کیوں دکھائیں ہمیں راہ ایسی کہ جس میں آسانیاں ہوں، جس میں ہم زمانے کی حقیقتوں سے آشنا ہوں، جس میں ہم خود کی ذات سے آشنا ہوں، جس میں ہمیں تخلیق کا مطلب سمجھایا جائے، جس میں ہمیں تخلیق کرنے والے سے عشق کرنا آئے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں پہ سفر کرنا آئے۔ ہمیں صرف دوری کی راہیں دکھائی گئی، ہمیں صرف مجبوریوں کی اہمیت بتائی گئی، ہمیں صرف مشکلوں میں گھرنا دکھایا گیا، ہمیں ان سے نکلنے کا حل نہ سکھایا گیا، ہمیں صرف بدصورتی دکھائی گئی، ہم خود کتنے خوبصورت ہیں یہ نہیں دکھایا گیا، یہ سفر زندگی کتنا خوبصورت ہے یہ نہیں بتایا گیا، اس سفر میں چھوڑ گئے ہم خود کو یہ نہیں بتایا گیا، گم گئے ہیں ہم اس سفر میں، کیوں تلاشنے دیا جائے ہمیں،
क्यों हमें खुद की खूबसूरती दिखाई जाए। अगर चल पड़े हम इस सफ़र में जो सिर्फ खुद की तलाश का है, वो सफ़र तो हमें उस तक ले जाएगा जिसने इस सफ़र का हिस्सा बनाया है जिसने हमें खूबसूरत बनाया है, जो खुद खूबसूरत है और उसकी बनाई हर चीज़ खूबसूरत है। हमारे पास तो फिर वो निगाह आ जाएगी कि हर चीज़ खूबसूरत दिखे, कि जिसमें ये सफ़र एक सुकून और राहत का हो जाए, कि ये सफ़र फिर वो हो जाए जिसमें सिर्फ राहत और मोहब्बत हो, जिसमें मकसद ज़िंदगी पूरा हो, जिसमें खुद की नफ़ी हो और उसकी रज़ा हो, जिसमें खुद का फिर होना ना होना भी एक हो, जिसमें ज़बर से ज़ेर होने में भी ना कोई देर हो, जिसमें हर तरफ शफाफ आईना हो, जिसमें खुद में छुपे राज़ों को देखा जा सके, जिसमें गहराइयों में आसानी से उतरा जा सके, जिससे इस सफ़र ज़िंदगी का इख्तिताम खूबसूरत हो सके।